اور بالخصوص اس محفل کے صدقے آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ جو مرحومہ مغفورہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سرائر و تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے، بالخصوص اس ماہ مبارک کے صدقے جان کے رکھیے۔ حضور شیخ اعظم اظہار اشرف علی رحمۃ و رضوان نے ایک شعر کہا، لکھا بہت بار بار وہ شعر جب تو ذہن پہ گردش کرتا ہے تو خیال آتا ہے کہ واقعی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مسئلہ ہے نا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی مجھ کو بہت، اس بات کو میں جب سوچتا ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی مجھ کو بہت، بعد مرنے کے دیدار تمہارا ہوگا یا رسول اللہ، بعد مرنے کے دیدار تمہارا، موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی مجھ کو بہت، بعد مرنے کے دیدار تمہارا ہوگا۔ یہ خوش نصیب ہے ہم لوگ کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، لیکن وہی شخص جو روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے جب اس کا ٹائم جو مقرر ہے، وقت جو مقرر ہے، جب وہ جاتا ہے اس دار پانی سے پوچھ کر جاتا ہے تو لواحقین روتے ہیں، وہ بندہ خوش ہو کے جاتا ہے کیونکہ جہاں سے آیا تھا وہ نہیں جا رہا۔ اور کہنے والوں نے خوب کہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا ہوا اپنے بہرحال وہ تو بات کی بات، لیکن آج ماہ مبارک یہ غوث الورا غوث الثقلین عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ و رضوان کا ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ ان کے صدقے مرحومہ مغفورہ کی مغفرت بھی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار یقیناً بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ جان کے رکھیے یہ بہت بڑی ہستی ہے، اور اتنی بڑی ہستی ہے کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو غوث پاک کے پہلے کے ولی ہیں، وہ جب آتا ہے کہ مراقبہ میں بیٹھے تھے اور مراقبہ سے جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے عالم غیب سے یہ خبر ملی ہے کہ 5ویں صدی کے وسط میں، 5ویں ہجری کے وسط میں ایک ایسا اللہ کا محبوب پیدا ہوگا جو غوث زمان ہے نا، اور وہ کہے گا کہ میرا قدم تمام ولیوں کے گردنوں پر، اور جان کے کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے جو تعارف کا محتاج نہیں۔ اور وہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، واقعہ غوث پاک کا بیان کرتے ہیں کہ ایک مرید جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا تھا، عرض کیا حضور میرے گھر برکت نہیں ہو رہی ہے نا، برکت نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر مراقبہ کیا، پھر انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کے باہر پردہ لگا دیا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص اب وہاں سے جب لوٹتا ہے غوث پاک کے خانقاہ سے تو وہ سوچتا ہے کہ میں تو اس مقصد سے گیا تھا کہ پیران پیر غوث اعظم عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ و رضوان کوئی ایسی تعویذ دے دیتے یا کوئی ایسی نماز بتا دیتے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیتے جس سے ہمارے گھر میں برکت ہوتی۔ اس پردے میں کیا رکھا؟ اللہ اتنا کہنا تھا کہ وہ آدمی سوچتے سوچتے جاتا ہے اپنے گھر کو لوٹتا ہے، لوٹنے کے بعد کچھ پردے کا انتظام کرتا ہے اور اپنے گھر کے باہر پردہ لگاتا ہے۔ پردہ لگانے کے چند دن کے بعد اس کے گھر میں برکت ہونے لگی۔ جب گھر میں برکت ہونے لگی تو وہی شخص غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں
یعنی خدمت میں جاتا ہے، جانے کے بعد عرض کرتا ہے حضور بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں تو آپ کی بارگاہ میں اس مقصد سے آیا تھا کہ آپ کوئی نماز بتا دیتے یا کوئی وظیفہ بتا دیتے اس سے میرے گھر میں برکت ہو، اس پردے میں کیا رکھا ہے؟ حضور بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنا، انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں تمہارے گھر کے باہر ایک راستہ ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے اور وہ مرید کے گھر کے باہر جو راستہ ہے اس کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ بتائیے، جب بغداد کے تاجدار کا یہ عالم ہے تو مدینے کے تاجدار کا عالم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے کہا فرمایا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اجلی شیشی میں کوئی چیز رکھی ہے، اور میں یہ بھی بتا دیتا اگر اہل علم کا لگام میرے منہ پہ نہیں ہوتا تو میں یہ بھی بتا دیتا کہ آج کس کے گھر میں کیا چیز بننے والا ہے، کیونکہ یہ عیب ہے اور لوگ، لیکن اس لیے نہیں بتا رہا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بڑی ہے۔ اب سنیے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں تمہارے گھر کے باہر ایک راستہ ہے، اس سے کچھ بے نمازی حضرات گزرتے ہیں، وہ بے نمازی کی نظر تمہارے گھر پہ پڑتی ہے جس کی وجہ سے تمہارے گھر کی برکت ختم ہوگی۔ اللہ، اگر کوئی بے نمازی اگر کسی کے گھر کو دیکھ لے تو اس کے گھر کی برکت ختم ہو جائے۔ تو بتائیے آپ تھوڑا اندازہ کیجیے کہ جس گھر میں بے نمازی ہی ہو اس گھر میں برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، ذکر اللہ سے اپنے دل کو، اپنے قلب کو منور مجلہ فرمائیں، تبھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ برکت آ سکتی ہے، ہم مطلب عروج پہ پہنچ سکتے ہیں۔